What an emphatic way to do it. Pakistan have crushed England here in Cardiff and have booked their place in the final. It's gone off India. Sakras takes the counter, try over. Pakistan win. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک بار پھر دنیا کرکٹ میں اپنی جگہ بحال کر رہا ہے؟ وہی پاکستان جسے سالوں سیکورٹی مسائل کی وجہ سے ICC ایونٹس کی میزبانی سے محروم رکھا گیا، اب دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ ٹورنامنٹس میں سے ایک کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا واقعی پاکستان کرکٹ میں واپسی کر چکا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس تاریخی سفر کو جانیں گے جہاں ہم نے کرکٹ کی دنیا میں اپنی کھوئی ہوئی پہچان واپس حاصل کی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ادریس۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے 30 سالوں میں کیا کیا ہوا اور ہمیں ICC چیمپئن ٹرافی کی میزبانی کا موقع کیسے ملا، چیمپئن ٹرافی کیا ہے اور یہ ورلڈ کپ سے کس طرح مختلف ہے۔ بہت سال لوگوں نے ہمیں دہشت گرد، غیر محفوظ اور سیکیورٹی کے خطرے کے طور پر پکارا، لیکن اب نہیں۔ پاکستان کرکٹ میں سب سے بڑی واپسی کر رہا ہے۔ 29 سال بعد ہم ICC ٹورنامنٹ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ 2025 کی ICC چیمپئن ٹرافی پاکستان میں کھیلی جائے گی، جہاں دنیا کی 8 بڑی ٹیمیں 19 فروری سے 9 مارچ تک راولپنڈی، کراچی اور لاہور میں کھیلیں گی، سوائے انڈیا کے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان سب سے بڑے کرکٹ ٹورنامنٹس کی میزبانی کرتا تھا۔ ہمارا کرکٹ کی دنیا میں بہت بڑا نام تھا، اسپیشلی ہمارے انتہائی باصلاحیت کھلاڑیوں جیسے عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونس اور میرے پسندیدہ شعیب اختر، جن کے پاس آج بھی 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینکنے کا ریکارڈ ہے۔ یہ 1990 سے لے کر 2000 تک ہمارے لیے گولڈن دور تھا۔ نہ صرف ہم نے ورلڈ کپ جیتا بلکہ ہم نے دنیا کی سب سے مشکل ٹیموں کو بھی سخت مقابلہ دیا۔ ہم شاید اس وقت بہت چھوٹے تھے، لیکن لوگ اس گولڈن پیریڈ کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ That's up in the air, he's getting under it. This could be victory, it is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory. What a great victory. لیکن چیزیں 3 مارچ 2009 کو بدل گئیں جب سری لنکن ٹیم کو قذافی اسٹیڈیم کے قریب اٹیک کا سامنا کرنا پڑا۔ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے پاکستان کو کرکٹ کی دنیا سے مکمل طور پر الگ کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں کہ ہمیں سیکورٹی کے خطرے کے طور پر سمجھا گیا اور ہمارے ملک میں میچز نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ PCB اور دیگر تمام کرکٹ بورڈز نے ہمارے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے۔ کوئی بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا، لیکن ہم نے برداشت کیا، دعائیں کی اور سب کچھ ممکن بنایا۔ ہماری کہانی 1992 سے شروع ہوتی ہے، ہاں وہی ورلڈ کپ جس کا آپ سوچ رہے ہیں۔ ہم نے اس ٹورنامنٹ کو کپتان عمران خان کے ساتھ جیتا۔ یہ ٹورنامنٹ ہمارے لیے بہت اہم تھا کیونکہ اس نے پاکستان کو ایک مضبوط کرکٹ ٹیم کے طور پر قائم کیا اور ہمیں کرکٹ کی دنیا میں سیریس لیا جانے لگا۔ 1990 میں ہم نے ڈیفرنٹ فارمیٹس میں کئی انٹرنیشنل سیریز کی میزبانی کی اور آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، سری لنکا، ویسٹ انڈیز، زمبابوے اور ایون انڈیا نے بھی پاکستان آ کر مختلف ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز کھیلی۔ 1996 کا ورلڈ کپ ہم نے ہی ہوسٹ کیا، جس کا فائنل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوا، آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان، جہاں سری لنکا نے جیتا۔ اس ٹورنامنٹ میں ہم اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے اور بھارت کے ہاتھوں کوارٹر فائنل میں ہار گئے، لیکن کوئی بات نہیں، تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے۔ 1990 کی طرف بڑھتے ہیں جب انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کافی خراب ہو گئے، وارز اینڈ پولیٹکس کی وجہ سے۔ 1998 اور 1999 میں ہم نے انڈیا جا کر ٹیسٹ سیریز کھیلی اور ہم انڈیا 12 سال بعد گئے تھے۔ آئی نو ہم فوکس کر رہے ہیں پاکستان کے ہوسٹ کرنے پر، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا بھی دوسرے ممالک میں جانا کافی وجہ سے رک جاتا ہے، کیونکہ کرکٹ میں بہت زیادہ پولیٹکس انوالو ہے۔ 1999 میں کارگل کی وجہ سے ہمارے تعلقات اور بھی خراب ہو گئے، لیکن دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کی کہ کرکٹ کے تعلقات مضبوط رہیں۔ اس کے بعد بھارت اور پاکستان نے ایک سیریز ترتیب دی جہاں انہوں نے ون ڈے اور ٹیسٹ میچز کھیلے، جو میرے خیال میں کرکٹ کے سب سے لیجنڈ میچز تھے، کیونکہ یہ صرف میچز نہیں تھے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرا تعلق تھا۔ ان میچز کے دوران بہت سے بھارتی اور پاکستانی اپنے رشتہ داروں سے ملے۔ یہ ایک لمحہ تھا جو شاید کبھی دوبارہ نہیں آئے گا، اور جب ایسا لگنے لگا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، 2008 میں
ممبئی اٹیکس ہوئے جس کی وجہ سے ہماری آج تک دوستی نہیں ہو سکی۔ 26 نومبر 2008 کو 10 دہشت گردوں نے ممبئی پر اٹیک کیا جس کے نتیجے میں 2009 میں تمام طے شدہ انڈیا پاکستان میچز کینسل کر دیے گئے۔ یہ آخری مرتبہ تھا جب ایک کمپلیٹ انڈیا پاکستان ٹیسٹ سیریز شیڈول کی گئی۔ اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان مقابلے صرف ICC ٹورنامنٹس یا ایشیا کپ تک محدود ہو گئے۔ اس وقت تک پاکستان کو سیکیورٹی کے خطرے کے طور پر نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن 2002 میں جب نیوزی لینڈ کی ٹیم کراچی کے پال کنٹیننٹل ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی، ایک بس جس میں ٹیم تھی پر اٹیک کیا گیا۔ خوش قسمتی سے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے کسی کھلاڑی کو چوٹ نہیں آئی، لیکن اس کا فوری اثر یہ تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو چھوڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل میچز چلتے رہے، لیکن سب سے بڑا دھچکا 2009 میں آیا جب سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہوا اور ICC نے پاکستان پر انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کی میزبانی پر پابندی لگا دی۔ 2011 کا ورلڈ کپ ہم نے ہی ہوسٹ کرنا تھا انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ساتھ، جس میں لاہور، کراچی اور راولپنڈی میں میچز ہونے تھے جن میں سیمی فائنلز بھی شامل تھے۔ لیکن 2009 کے اٹیک کے بعد ہم میزبانی کے حقوق کھو بیٹھے اور ہمارے حصے کے میچز دوسرے ممالک میں بٹ گئے، یہاں تک کہ 2009 کے IPL میں ہمارے پلیئرز پر پابندی لگا دی گئی۔ پاکستان میں آخری انٹرنیشنل ٹورنامنٹ 2008 کا ایشیا کپ تھا اور اس کے بعد انٹرنیشنل میچز ہمارے ملک میں سسپینڈ کیے گئے۔ یہ بہت ڈارک ٹائم تھا ہماری کرکٹ انڈسٹری کے لیے۔ 2015 میں ہم نے آہستہ آہستہ انٹرنیشنل میچز کو واپس لانا شروع کیا۔ 2015 میں زمبابوے پاکستان آنے والی پہلی ٹیم تھی۔ یہ ہمارے لیے ایک اہم موڑ تھا کیونکہ پاکستان نے دنیا کو دکھایا کہ وہ انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کے قابل ہے۔ چند سال بعد 2019 میں سری لنکا کی ٹیم پاکستان آئی، وہی ٹیم جو 2009 میں اٹیک کا شکار ہوئی تھی۔ یہ 10 سال بعد پاکستان آئی تھی اور طویل عرصے بعد پاکستان میں ایک انٹرنیشنل ٹیسٹ سیریز کھیلی گئی۔ اس کے بعد بہت سی دیگر ٹیموں نے پاکستان کا دورہ کیا، جیسے 2021-22 میں آسٹریلیا اور 2023 میں انگلینڈ۔ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے 78 بین الاقوامی میچز کی میزبانی کی، 13 ٹیسٹ، 24 ODIs اور 41 T20۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ 2017 میں ورلڈ 11 ٹیم پاکستان آئی تھی؟ یہ ایک دلچسپ وقت تھا جب دنیا بھر کے کھلاڑی پاکستان کے خلاف کھیلنے کے لیے آئے۔ اس دوران ہم نے PSL شروع کی جو IPL کی طرح ہے۔ PSL میں پاکستان کے بڑے شہروں کی ٹیمیں ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ میری رائے میں یہ بین الاقوامی میچز سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ پہلا PSL UAE میں کھیلا گیا تھا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے، لیکن اس نے اتنی زیادہ آمدنی اور مقبولیت حاصل کی کہ اگلا PSL لاہور میں کھیلا گیا۔ تب سے زیادہ تر PSL میچز پاکستان میں ہی ہوتے ہیں۔ اب آئیں ICC کے آفیشیل ٹورنامنٹس پر بات کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے 1996 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کے بعد ہم نے کوئی ICC ٹورنامنٹس کی میزبانی نہیں کی، لیکن اس بار ہمیں 2025 کے ICC چیمپئن ٹرافی کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہے۔ چیمپئنز ٹرافی اور ورلڈ کپ میں کیا فرق ہے؟ چیمپئن ٹرافی ورلڈ کپ کا ایک چھوٹا ورژن ہے۔ دونوں ٹورنامنٹس میں 50 اوور کا فارمیٹ ہوتا ہے، لیکن چیمپئن ٹرافی کا دورانیہ کم صرف 2 ہفتے ہوتا ہے، جبکہ ورلڈ کپ کا دورانیہ 2 مہینے ہوتا ہے۔ چیمپئن ٹرافی میں ورچوئل ناک آؤٹ راؤنڈ ہوتے ہیں جس میں صرف 8 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں، جبکہ ورلڈ کپ میں 10 سے 12 ٹیمیں شامل ہوتی ہیں۔ چیمپئن ٹرافی کو ورلڈ کپ کے لیے ہائپ پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اس کا مقصد ان ممالک میں کرکٹ کو فروغ دینا تھا جہاں یہ کھیل زیادہ مقبول نہیں تھا، جیسے بنگلہ دیش اور کینیا میں۔ چیمپئن ٹرافی آخری مرتبہ 2017 میں کھیلی گئی تھی۔ پاکستان نے 2017 کا ایڈیشن جیتا اور یہ ہمارے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا، اور 8 سال کے وقفے کے بعد ہم اس کا اگلا ایڈیشن ہوسٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کرکٹ ایک لمبے سفر کے بعد واپس آئی اور 2025 کی چیمپئن ٹرافی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان ایک محفوظ اور بہترین اسپورٹس ڈیسٹینیشن ہے۔ کہ آپ چیمپئن ٹرافی کے لیے ایکسائٹڈ ہیں؟ کمنٹس میں اپنی فیوریٹ ٹیم اور پلیئر کا نام بتائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے اپنے ٹکٹس بک کروا لیے ہوں گے، کیونکہ میں آپ سب کو قذافی اسٹیڈیم میں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں۔ بیکاز وی آر بیک۔ تھینک یو فار واچنگ۔